اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے انتہائی قابل احترام علی خان جدون MNA صاحب، مشتاق غنی احمد صاحب MPA، جناب آصف خان صاحب سیکرٹری اسپورٹس، ڈپٹی کمشنر ایبٹ آباد RSO صاحب، اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے انتہائی قابل قدر ساتھی اور معززین علاقہ، میرے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے بھائیوں، السلام علیکم. سب سے پہلے میں ڈپٹی کمشنر صاحب اور اپنے RSO صاحب اور اس ایونٹ کے آرگنائزر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ایونٹ کا یہاں پہ انعقاد کیا اور پھر ہم سب کو یہاں آنے کا موقع دیا. جس طرح مجھ سے پہلے سب نے کہا کہ یہ ہمارے ڈپٹی کمشنر ایبٹ آباد کا ایک، میں کہتا ہوں سمجھتا ہوں کہ کارنامہ ہے کہ اس نے اپنے طور پر کوشش کر کے اتنا اچھا اور خوبصورت گراؤنڈ یہاں پہ بنایا. اور اس سے پہلے ہمارے اسپیکر صاحب، سابقہ اسپیکر صاحب مشتاق غنی صاحب کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے اس جگہ میں 200 سے زیادہ کنال زمین جو ہے وہ یہاں پہ سپورٹس کے لیے ایکوائر کی. تو میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جیسا آپ سب کو پتہ ہے کہ ہماری پارٹی کے بانی چیئرمین جناب عمران خان صاحب ایک سپورٹس مین رہ چکے ہیں، اور یہ اس کا ویژن بھی ہے اور ہماری پارٹی کی منشور کا حصہ ہے کہ ہم پاکستانی نوجوانوں کو سپورٹس کے حوالے سے زیادہ سہولیات مہیا کریں اور ان میں جو چھپا ہوا ٹیلنٹ ہے اس کو اجاگر کریں تاکہ وہ نیشنل سطح پہ اور انٹرنیشنل سطح پہ اپنے ملک کا، اپنے صوبے کا، اپنے علاقے کا نام روشن کریں. جب 2013 میں پہلی مرتبہ ہمارے صوبے میں صوبائی حکومت بنی پاکستان تحریک انصاف کی، تو اس وقت کے حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر تحصیل لیول پر ہم گراؤنڈز بنائیں گے، اور الحمدللہ وہ اس پالیسی پہ آگے چلتے ہوئے تقریباً صوبے کے زیادہ تر تحصیلوں میں گراؤنڈ بن چکے ہیں. لیکن ابھی بھی کچھ علاقوں میں جہاں پہ کوئی زمین کا مسئلہ تھا یا کوئی اور ڈسپیوٹ کی وجہ سے بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ وہاں پہ ابھی بھی گراؤنڈ موجود نہیں ہے. تو اسی ہمارے پارٹی کی منشور اور خان صاحب کے ویژن کو لیتے ہوئے ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب سہیل افریدی صاحب کا یہ ڈائریکشن ہے ہم سب کو کہ جہاں جہاں پہ بھی گراؤنڈز کی کمی ہے تو انشاءاللہ وہ ہم پوری کریں گے. یہاں پہ جو یہ گراؤنڈ ہے جہاں پہ آج ہم کھڑے ہیں، اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ ہمارے ڈپٹی کمشنر کو صاحب کو اور RSO صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ فیسلٹی یہاں پہ کی ہے، لیکن جس طرح انہوں نے کہا کہ یہاں پہ یہ بات ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ. ہمارے سیکرٹری صاحب نے بھی بات کی، تو ہم انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بھرپور طریقے سے کوشش کریں گے کہ یہاں پہ آپ کو ایک فل فلیج سپورٹس کمپلیکس بنا کے دے دیں جہاں پہ آپ کو تمام سہولیات وہ مہیا ہو. لیکن اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوگا. پہلے تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ایز اے نان ڈیولپمنٹ اسکیم اسی سال اپروو کریں، لیکن اگر وہ ممکن نہ ہوا، جس طرح سیکرٹری صاحب نے کہا کہ اس کے لیے ایک کنسلٹنٹ ہائر کریں گے، ظاہر ہے وہ پھر فیزیبلٹی یہاں پہ بنائیں گے کہ کیا یہاں پہ سپورٹس ہونی چاہیے، تو اس پہ ٹائم ہو سکتا ہے لگے، لیکن انشاءاللہ ہماری طرف سے بھرپور سپورٹ ہوگی کہ جلد سے جلد یہاں پہ یہ آپ کا منصوبہ جو ہے ہم منظور کریں اور یہاں پہ کام شروع ہو. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ڈپارٹمنٹ کی کوشش ہے کہ ہم مختلف ایونٹس کریں، ہم اپنے کھلاڑیوں کو موقع دیں کہ وہ کھیل سکیں اور ان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ آگے ابھر سکے.
تو اس سلسلے میں ابھی جو ہمارے آنے والے ایونٹس ہیں اس میں 5 سے 7 تاریخ تک ابھی اس جنوری کے مہینے کے چترال میں انشاءاللہ ہم ایک آئس ہاکی کی وہ ٹورنامنٹ کرا رہے ہیں. اس کے بعد 20 سے 23 تاریخ کو تک جنوری کے 20 سے 23 تاریخ تک ہمارے پورے صوبے کے بھی انڈر 21 گیمز انشاءاللہ منعقد ہو رہے ہیں, جس سے ابھی ٹرائلز آخری مراحل میں ہر ریجن کے سطح پر اس میں ٹرائلز ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ یہ صوبے کے سطح پر ایک بہت بڑا ایونٹ ہمیں جنوری کے مہینے میں کرانے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہمارے مدارس ہیں, مدارس کے بچوں کے درمیان بین المدارس انشاءاللہ گیمز ہم منعقد کرائیں گے, اور جو ہماری اقلیتی برادری ہے ان کے لیے بھی ہم انشاءاللہ اقلیتی کی جو ہماری برادری ان کے درمیان بھی گیمز انشاءاللہ ہم منعقد کرائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو جس طرح پہلے ہمارے RSO صاحب نے کہا کہ ہمارے صوبہ جو ہے اس کا اپنا کلچر ہے اور ہمارے اپنے کلچرل گیمز بھی ہوتے ہیں, ہر جگہ پہ مختلف گیمز ہیں. تو انشاءاللہ پوری صوبے میں ہم کلچرل گیمز بھی کرائیں گے جس میں مقامی جو گیم ہیں انشاءاللہ وہ شامل ہوں گے, اور ہزارہ کے جو کلچر ہے اس کے انشاءاللہ ہم ایک بڑا ایونٹ ہزارہ میں کرائیں گے انشاءاللہ. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے کھلاڑی جو پرفارم کریں گے ان کے لیے انشاءاللہ ہم وظائف بھی دیں گے تاکہ وہ سپورٹس کے لیے آگے ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو اور وہ اپنے کھیلوں کو جاری رکھ سکیں. تو انشاءاللہ یہ سب ہم کریں گے اور سب کا تعاون ہمیں چاہیے ہوگا. اور آخر میں پھر آپ سب کا جو یہاں پہ جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, خاص کر ہمارے جو کھلاڑی اس ایونٹ میں آج شرکت کر رہے ہیں, حصہ لے رہے ہیں, کیونکہ آج رونق جو ہے ان کی وجہ سے ہے. اور DG صاحب, RSO صاحب اور پورے ڈسٹرکٹ انتظامیہ جو ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے محنت کر کے یہ گراؤنڈ بھی بنایا اور آج اس ایونٹ کا انعقاد بھی کیا. اور میں اپنی طرف سے یہ آج جو یہاں پہ کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں جو اس میں ونرز ہوں گے ان کے لیے 3 لاکھ روپے کا نقد کیش کا اعلان کرتا ہوں. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو.